بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دوستو پیش کی گئی قرارداد کو ایک بار پھر امریکہ نے ویٹو کر کے صہیونی ریاست اسرائیل سے اپنی دوستی نبھانے کی ہیٹرک مکمل کر لی۔ اسرائیل نے غزہ میں رافیہ کے علاقے میں ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے دوستو جہاں لاکھوں فلسطینی جنگ زدہ علاقوں میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو کئی بار یہ پیغام دے چکے ہیں کہ رافیہ میں حماس کے جنگجو بڑی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں اور ان جنگجوؤں میں اسرائیل پر حملہ کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر نیتن یاہو شواہد تو پیش نہیں کر سکے، لیکن اپنی فوج کو بڑی اور طاقتور عسکری کارروائی کے لیے رافیہ میں یلغار کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ دوستو اقوام متحدہ میں اس کے برعکس اپنی ایک متبادل قرارداد لانا چاہتا ہے جس میں سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مداخلت کرنا نہیں چاہتے۔ الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ تو دوستو بار بار امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامیوں کا زبردست مظاہرہ ہوا ہے۔ مظاہرین نے ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کر کے غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی اور صہیونی بحری جہازوں پر یمنیوں کے تازہ حملے ہوئے ہیں۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر امریکہ اور صہیونی حکومت کے کئی جنگی جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ فیصلہ ہو چکا کہ آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے، جبکہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم نون لیگ کا اور صدر پیپلز پارٹی کا۔ فلسطین کی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی شرائط اٹل ہے، اس پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ حماس تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار اسامہ حمدان جو اس وقت تہران کے دورے پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے جن شرطوں کا اعلان کیا ہے اس پر سمجھوتہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں ورکرز نے اسرائیل جانے والے جہازوں پر سامان لوڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واٹر ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ہتھیاروں سے لیس کنٹینر سے سامان اتاریں گے اور نہ ہی اس پر لوڈ کریں گے۔ حزب اللہ کی سرنگوں نے مغربی میڈیا کو حیران کر دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی سرنگوں سے فرانسیسی میڈیا نے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ سرنگیں شام تک پھیلی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کی سی آئی اے نے یمنیوں کی طاقت کا لوہا مانا ہے۔ امریکہ کی سی آئی اے کے سابق اہلکار نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی پیش رفت کا اعتراف کر لیا ہے۔ کیا دوستو اسرائیل نے رافیہ میں زمینی آپریشن کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہم نے رافیہ آپریشن شروع کرنے کے فیصلے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ دوستو اپنی جارحانہ حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ امریکی اور برطانوی لڑاکا طیاروں نے ایک بار پھر یمن پر بمباری شروع کر دی ہے۔ ہندوستان میں دوستو کسانوں اور حکومت کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت بھی ناکام ہو چکی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم بدھ کو دہلی چلو مارچ کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک مزید کسان کی موت بھی واقع ہو گئی ہے۔ نریندر مودی نے کشمیر کی خاندانی سیاست پر سخت تنقید کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے وادی کشمیر میں پہلی الیکٹرک ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، جس کی کشمیری رہنما فاروق عبداللہ نے بھی تعریف کی ہے۔
نون لیگ کو 20، پی پی کو 13، ایم کیو ایم کو 5 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر خواتین کی 23 اور 4 اقلیتی نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی۔ 13 سیاسی جماعتیں اس دور سے باہر ہیں۔ پی ایس ایل میں فلسطین کے حق میں بینرز لانے والی خاتون کو دوستو گیٹ پر روک لیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے رویے سے میرے چھوٹے بہن بھائی خوف زدہ ہو گئے، ایسا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید عدالت میں پیش ہو گئے، وارنٹ گرفتاری معطل کر دیا گیا۔ عدالت اسلام آباد کا کہنا ہے کہ فیصل جاوید پر 13 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ایک ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حیران ہوں کہ 1 لاکھ سے زائد ووٹوں میں رد و بدل کی ہمت کون کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NO 235 اور NA 236 کراچی انتخابی عذرداریوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوستو پی ٹی آئی کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، جس میں کہا گیا ہے کہ آج ہی سماعت کے لیے میری درخواست مقرر کی جائے۔ سپریم کورٹ میں مبینہ دھاندلی پر انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے اپنی شہرت بنانے کی کوشش کی۔ شاہ رخ خان نے کئی سالوں بعد بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت لیا۔ شاہ رخ کا کہنا تھا کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ اب کبھی مجھے یہ ایوارڈ نہیں ملے گا۔ تیز رفتار کھلونے والی گاڑی کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ مارسل نے کھلونے کی گاڑی کو 148 سے زائد کلومیٹر فی گھنٹے کی حیران کن رفتار سے چلا دیا۔ دماغ میں چپ لگوانے والا مریض دماغ سے کمپیوٹر ماؤس چلانے لگا۔ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہے اور اپنے دماغ سے کمپیوٹر کے ماؤس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ایسا دوستو ایلون مسک کا کہنا ہے۔ بالی ووڈ اداکار وکرانت نے انکشاف کیا ہے کہ والدہ سکھ، والد مسیحی اور بھائی مسلمان ہے۔ بھائی معین نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بھائی کے فیصلے کو فیملی کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پنجاب میں نمونیا، مزید 5 بچوں کی زندگیاں نگل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دوستوں نمونیا کے 717 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ لاہور میں ایک دن کے دوران 182 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سائنسدانوں نے سورج سے 500 ٹریلین گنا زیادہ روشن بلیک ہول دریافت کر لیا۔ یہ بلیک ہول بنیادی طور پر دوستو کہکشاں کا مرکزی حصہ ہے جو سورج سے لاکھوں یا اربوں گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔